میں ضرور حکومت کی مدد کروں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی یہ کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر خود قومی مسائل کو حل کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ، ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات کر سکیں، لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں کی ٹاکس بھی کروائی ہیں، آپ کا 2 ممبر ڈیلیگیشن تھا، 2 ممبر ان کی طرف سے ڈیلیگیشن تھا، ان کی بھی فوج نے ملاقات کروائی، اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ آج ویسے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ آج تو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز خان ہو گئی ہے، تو آپ لوگ تو بائی ڈیفالٹ آپ ونر ہیں مصدق۔ اور دوسرا یہ بھی مجھے جواب دے دیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ بینیفیشری تو آپ بھی ہیں۔ آج اس کے جنازے کے اوپر، اس تمام ایشوز کے اوپر آپ لوگوں کو بھی ایک ویٹیج مل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو بینیفیشری تو آپ بھی ہیں ارشد شریف کی شہادت کے۔ خان صاحب بھی ہیں، ان کی پالیٹکس میں ایک دھار میں اور تیزی آ گئی ہے، لیکن آپ بھی بینیفیشری ہیں، تو ہم کیا سمجھیں آپ دونوں کے بارے میں؟ پہلے تو میں کہوں گا جی کوئی خوشی والا دن تو ہے نہیں۔ آپ نے جو تصاویر دکھائی ہیں جنازے کی، اور کچھ دن پہلے میں شام کو ان کے گھر بھی گیا تھا، تو جب آپ جا کے ان کے بچوں کو دیکھیں یا ان کے بچوں سے ملیں یا آج کا جنازہ دیکھیں یا ان کی جو شہادت ہوئی ہے اس پہ نظر ڈالیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی بھی شخص خوش ہے۔ اور آپ نے جو ابھی پریس کانفرنسز بھی دکھائی ہیں اس میں کوئی خوشی کا تو کوئی آثار نہیں تھے، دکھ تھا بہت زیادہ۔ ہر گفتگو کے اندر غم ہے، دکھ ہے، رنج ہے، غصہ ہے، لیکن خوشی کی رمق تو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ مصیبت یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ ساتھ امید کی رمق بھی دکھائی نہیں دیتی، کہ جو گفتگو آپ نے ابھی جیسے کہا کہ آپ بھی بینیفیشری ہیں۔ میں ہر پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک ایک عجیب و غریب انارکی کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں رہا۔ یعنی ہر ملک کے اندر کوئی ایک ادارہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ نیوٹرل آربٹر جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرالٹی کے ساتھ وہ معاملات طے کر سکتا ہے۔ زیادہ تر ڈیولپڈ جو ہوتے ہیں ممالک، وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یا جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، انہیں کچھ نیوٹرالٹی یا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ کیا آج پولیٹیکلی زیادہ اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں سمجھتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ایک بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ اور اپوزیشن دونوں کی فارغ نہ ہو جائیں؟ بیکاز لگ تو رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن از گیٹنگ فیڈ اپ، جو آپ لوگوں کے ریزالو نہیں ہو رہے ایشوز۔ دیکھیں، کون سا ادارہ ہے جس کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ آج کوئی جوڈیشری کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی۔ فیصلوں کے اوپر جو ہم سب انکلوڈنگ می، آپ بھی تجزیہ کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی تکرار کرتا ہوں، جوڈیشری کے اوپر کو ہم نے کنٹروورشل کر دیا۔ سیاستدان پہلے ہی جوڈیشری نے خود اپنے آپ کو کنٹروورشل کیا ہوا ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں سپلٹ ہوا ہوا ہے۔ جی میں مانتا ہوں آپ کی بات، مگر ہو گئے، آپ کا لاء منسٹر چلا گیا، آپ کا اٹارنی جنرل چلا گیا ریزائن کر کے، اس سب کے باوجود ہو گئی نا کچھ، وہ نیوٹرل آربٹر تو نہیں رہ گئے نا۔ آپ نے بھی ابھی جو کہہ رہے ہیں آپ اسی کو کنفرم کر رہے ہیں۔ میڈیا کے اندر بھی کوئی نیوٹرل آربٹر والی بات نہیں رہ گئی، کچھ چینلز کی تکرار چل رہی ہے، کچھ انفرادی طور پر۔ Are you alarmed by today's development? میں دکھی ہوں۔ میں آج کی اور یہ جو وقت گزر رہا ہے جس میں جو میں نقطہ بار بار سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے، جوڈیشری پہ اعتماد نہیں، سیاستدانوں پہ اعتماد نہیں ہے، جن لوگوں کا کام ہے سچ پہ تبصرہ کرنا، مبصرین جو ہیں، جو ہمارے آپ کی طرح یہ جو جرنلسٹ ہیں، ان پہ اعتماد، تو کدھر جائیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جن پہ اعتماد تھا ان کو آپ لوگ مارتے جا رہے ہیں سارے، کیا کریں؟ مجھے لگتا ہے آپ کے دوست نے بھی ہمیں جوائن کیا، فواد چودھری جی صاحب میں نے ایک سیکنڈ کے لیے صرف آخری بات کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ کسی کو اعتماد رہ جائے۔ ہمیں جوائن کیا فواد چودھری صاحب نے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب یہ بتائیں، آج آپ لوگوں کی ایک بڑی ہائی پاورڈ، وہاں 2 جنرلز نے آ کے پریس کانفرنس کی، پھر آپ 5-6 فارمر فیڈرل منسٹرز نے پریس کانفرنس کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اور شیریں مزاری تھوڑی سی ٹف لائن لے رہے تھے، شاہ محمود صاحب، اسد عمر بڑی سافٹ، اگرچہ چنانچہ والی بات ہو رہی تھی، تو لگ رہا تھا بلو ہاٹ بلو کولڈ کی پالیسی چل رہی ہے۔ لیکن آج یہ جو انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ کی مارچ سے ایک دن پہلے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر تو کبھی کبھی کرتے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کا آنا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے،
کس طرح دیکھتے ہیں ایک دن پہلے اور جو سیریس سوالات اٹھے ہیں وہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی کے بارے میں اٹھے ہیں، خان صاحب کی ڈیل میکنگ کی آفرز کے بارے میں اٹھے ہیں، اور جو ان کی 2-3 آپ کے مین چیزیں ہیں، غداری کا لفظ، اس پہ پھر خان صاحب نے پھر وہ لفظ یوز کیا کہ ہم غدار نہیں ہیں، دوسرا اگر چیف غدار تھا تو پھر آپ اس کو آفرز کیوں دے رہے تھے، اس قسم کی باتیں. تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، لگتا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی فوج سدھی ہو گئی ہے تاڑے نال. کیا آپ اب یہ سچویشن بن گئی ہے اٹ از پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ تاثر تو ظاہر ہے کہ اس پریس کانفرنس سے یہی آئے گا جو آپ نے بات کہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. آنسر اس کے یہ نہیں آنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا کہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے رانا ثناء اللہ بات کریں، خواجہ آصف بات کریں، اور بات کریں، اس کا تو آپ جواب دے دیتے ہیں. اب ڈی جی آئی یا اپنا جب یہ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ اس کا جواب جو ہے وہ پھر کیسے جو ہے وہ ہوگا. اس سے آپ نے اداروں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی پالیٹکس ہے، اس کے مطابق آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک فریق بن جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی پرابلمٹک ہو جاتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ جواب دینا کیسے جو ہے وہ ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی پریس کانفرنس. اور جس طرح سے بعد میں ایک پورا رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد خواجہ آصف کا آ رہا ہے، اس کے بعد یہ پورے جو بیچارے جمعہ جان جنال ہیں جو انہوں نے پورے اسکرین آکوپائی کرنے کے لیے وہ کرتے رہے ہیں. تو وہ تو یہ نا ایک پالیٹکس تو سرکس ہے، اس سرکس میں آنے کا نقصان ہوتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں ہوئی کیوں؟ آپ نے کہا نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوئی کیوں آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، میری لمبی طویل اس پہ بات چیت بھی ہوئی اور بڑے ظاہر ہے کہ میرے کافی اچھے تعلقات بھی ہیں بہت سارے لوگوں سے. دیکھیں، پرابلم یہ ہے، میں نے 2018 میں یہ کہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ریولوشن ہے یہ ٹیک اوور کر جائے گا ہمارے فارمل میڈیا کو، اور یہ جو آؤٹ برسٹ ہے ایک میڈیا کا، اس کو آپ نے فیصلے کرنے ہیں کہ نئے سینیریو میں رول ہمارے کیا ہونے ہیں. پاکستان میں یہ ابھی ڈاکٹر مصدق جو بات کر رہے تھے بالکل درست بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اداروں کے اوپر جو کریڈیبلٹی کوسچنز ہیں وہ آگے ہوئے ہیں. اب وہ اس لیے آگے ہوئے ہیں کہ جو ماڈرن ریالٹیز ہیں ان میں اداروں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا ہوا. یہ ہماری جو پالیسیز ہیں یا جو ہمارے سارے کام کرنے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں 80-85 والے، اور دنیا ہے 2021 میں. تو یہ جو ایک سوچ کا فرق ہے نا، یہ اس کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر ہم ایک سچویشن میں پھنسے ہوں. اس کا فواد یہ بتائیں آپ کی پارٹی پالیٹکس میں کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے. آج جو 2-3 کی باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ اس میں ایک تو وہی سائفر والی بات دوبارہ، پھر یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ جو سارا جھگڑا ہی اس بات کا تھا کہ آپ کو انہوں نے سپورٹ کرنا بند کر دیا تھا. ووٹ آف نو کانفرنس کا معاملہ آیا، دوسرے معاملات آئے، تو انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہو گئے. ہم نے کافی ماہ اس پہ 6-7 ماہ بحث کر کے فیصلہ کی، اور اس میں وہ تمام لوگ شامل تھے جو آنے والے 10-12-15 سال میں بھی مختلف لیڈرشپ رولز میں آئیں گے آرمی کے. سو انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن تھا. کوئی اتنے لمبے انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن وغیرہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہر شخص کی، ہر آدمی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ اپنی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے، اداروں کا کام اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. یہی تو پاکستان میں پرابلم ہے نا، مادہ تیتر آدھا بٹیر چلن ہے. یہ اپنی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے، یہ اداروں نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ پالیسی سازی میں آنا چاہتے ہیں، فیصلہ کن رول اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایکسپوز ہونے کے لیے بھی تیار ہونا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا نا. جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 80-85 میں کیا بات کر رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں فیصلے ہم کریں، کرٹیسزم کسی اور کے اوپر ہو. یہ نہیں ہونا. اب یہ اتنا زیادہ ایک I have to go for a break, so میں لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کے پچھلا سوال یہ نا وہ امپورٹنٹ میں آپ نے پوچھا ہے کہ نقصان کس کو ہوگا. دیکھیں، سیدھی بات ہے، پاپولر اوپینین ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ. 2 الیکشن ہوئے ہیں، آپ کے سامنے 3/4 میجورٹی عمران خان جیتا ہے. کبھی کسی ادارے کو، کبھی کسی جو شخص جو ہے ہولڈ کر رہا ہو،
ان کو پبلک اوپینین کی اتنے زیادہ اپوزٹ پالیسی نہیں لینی چاہیے. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی اوپینین پبلک اوپینین سے ریکنسائل کرے. اگر پبلک اوپینین اور آپ کی اوپینین 190 ڈگری ڈیفرنٹ ہوگی، نقصان ملک کا ہوگا. یہ ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں، اس سے جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے. لاسٹ کوئک کویسچن پھر میں نے بریک لینا ہے. اب اس کے بعد کیا جو آپ لوگوں کے بیک ڈور تعلقات میٹنگ چل رہی تھی، خان صاحب نے بھی کہا ہو بھی رہی ہیں، میٹنگز نہیں بھی ہو رہی، کیا اس کا مطلب ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کے بیک ڈور نیگوسیشنز میں تیزی آئے گی کہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو دیکھیں نا، ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر. ہم تو دیکھیں ہماری تو بڑی سمپل پالیسی ہے. ہم نے گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے کہ جناب ہمیں الیکشن چاہیے، آپ دیکھیں کہ ملک کیسے چلے گا. ہم نے تو اس پہ بات کرنی ہے. ہم دیکھیں نا، ہم تو نہیں لڑنا چاہتے، نہ ہی فرینکلی ہمارے پاس کوئی فورس ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا ہمارے یہاں کوئی ویپن والے، نہ ہم کو JUI کے انصار الاسلام یہ ایسے تو نہیں ہے. ہم لوگ یہ تو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ایک بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک لینی، بریک کے بعد اسی سینسٹیو ایشو پہ بات کریں گے کہ ان پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کا، اس کے کانٹیکس کا اور اس کے جو کانٹینٹس تھے، اس کا آنے والی ایک دم لانگ مارچ پہ شارٹ ٹرم پہ کیا اثر ہوگا، اور پالیٹکس کے اوپر اور ملک کی جمہوریت کے لیے کیا کوئی انڈیکیشنز ہیں جس سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے. اس بریک کے بعد